سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 69۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جو 7واں رکوع تھا سورۃ المؤمن کا، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل، اپنی نشانیاں، توحید کے بہت سارے آفاقی انفسی دلائل بیان فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے توحید کو نہ ماننے والوں کا عبرتناک انجام ارشاد فرمایا ہے۔ آخرت کے اندر ان کا کیا بھیانک اور خوفناک انجام ہوگا، کیسی ان کو خوفناک سزا ملے گی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توحید پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی توحید پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، ہم سب الحمدللہ اس بات کے قائل ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں، آخرت میں ان کی بڑی ہی عبرتناک ان کی حالت ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ آیات اللہ، اس سے مراد قرآن کریم کی آیات بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم کی آیات میں جو شخص جھگڑا کرتا ہے وہ توحید کے حوالے سے ہو، وہ کسی اور عقیدے کے حوالے سے ہو، تو یہ شخص سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ کی آیات کوئی جو نہیں مان رہا، اس سے پہلے اس کے بعد پھر اور کیا ہوگا جس کو مانے گا۔ اسی طرح آیات اللہ سے مراد اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان، شجر، حجر، یہ سارے جہان کے اندر، خود اس انسان کے اندر اللہ کی کتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں، ان آیات اللہ کو بھی ٹھکرانا، یہ بھی اللہ کی آیتوں کے اندر جھگڑا کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ تو نے ایسے آدمی کو دیکھا نہیں، فَأَنَّا يُصْرَفُونَ، یہ آدمی کہاں بہکا جاتا ہے، کہاں بھٹکا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا آدمی جو ہے
جو آیات اللہ کے اندر جھگڑا کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات ہوں یا اللہ کی قدرت کے دلائل ہوں، ایسا آدمی سیدھے راستے سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ انا یصرفون، یہ کہاں پھرا جا رہا ہے، یہ سیدھے راستے سے کہاں بھٹکا جا رہا ہے۔ پھر انہی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یہ کون ہے جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ فرمایا الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور جس چیز کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کا پیغام کتاب کی شکل میں ہو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں کی شکل میں آئے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ کتاب اللہ کا بھی انکار اور رجال اللہ کا بھی انکار۔ اللہ رب العالمین کی آیات جو کتابی شکل میں آئے، قرآن کریم ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان کا بھی انکار، اور اللہ کی آیات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے یا انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ کی شکل میں آئے، اس کا بھی انکار۔ اللہ پاک فرماتے ایسے منکروں کو فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، بہت جلد ان کو سارا کچھ سامنے نظر آئے گا۔ اور اس کا کچھ نقشہ اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، وہ وقت بڑا خوفناک اور بڑا عبرتناک ہوگا کہ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی۔ پہلے زمانے میں کسی کو سزا دینے کے لیے گردنوں میں طوق ڈال دیتے تھے، اسی طرح زنجیروں کے اندر جکڑ دیتے تھے، آج بھی یہ صورتحال ہوگی۔ تو جہنم کے اندر بھی اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور ان کو زنجیروں کے اندر جکڑا جائے گا، اور پھر فرمایا یسحبون فی الحمیم، یہ لوگ کھولتے ہوئے پانی کے اندر گھسیٹے جائیں گے۔ حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کو کہا جاتا ہے، اس گرم پانی کے اندر ان لوگوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر جکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ پھر فرمایا ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو جہنم کی آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گرم پانی ہے یہ جہنم سے الگ ہے، اور جہنم الگ ہے، کہ کبھی ان کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر گھسیٹا جائے گا اور پھر گرم جہنم کے اندر دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ یہ گرم پانی میں اور جہنم میں طواف کر رہے ہوں گے، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، گرم پانی میں اور جہنم میں چکر لگا رہے ہوں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے مختلف طبقات ہیں، ہو سکتا ہے کسی طبقہ میں گرم پانی الگ ہو، آگ الگ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی طبقے کے اندر ایک ہی جگہ پہ دونوں چیزیں ہوں، تو لہذا اس کو ہم تضاد نہیں کہہ سکتے، یہی کہا جائے گا کہ جہنم کے مختلف طبقات کا بیان۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ ان کو گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جسمانی سزا ہوگی، اور اس کے بعد پھر نفسیاتی اور ذہنی سزا یہ ہوگی کہ فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ۔ ثم قیل لہم، فرشتے ان سے کہیں گے اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، وہ کدھر ہے وہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے جن کی دعائیاں دیتے تھے، بلاؤ نا آج ان کو۔ یہ ایک ذہنی ٹارچر ہوگا کہ تم تو بڑا کہتے تھے فلاں ہمیں چھڑا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، ہمارا فلاں سہارا، ہمارا فلاں آسرا،
آج وہ سہارے، وہ آسرے، وہ آستانے، وہ سارے کہاں گئے؟ بلاؤ ان کو، آوازیں دو ان کو، پکارو وہ تمہیں عذاب سے بچائیں۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم دعائیاں دیتے تھے کہاں گئے وہ سارے؟ تو یہ کہیں گے ضلوا عنا، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم ایسے تھے کہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ چھوڑ کے جن جن کو ہم نے پکارا وہ گویا تھے ہی کچھ نہیں۔ اس دن تسلیم کر لیں گے کہ بھئی ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ہم خام خواہی ان کی دعائیاں دیتے رہے۔ صحیح کہا تھا ہمیں اللہ کے نبیوں نے اور نبیوں کے نمائندوں نے، علماء نے، واعظین، مبلغین نے، کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہم ہی پتہ نہیں کن مغالطوں میں تھے، آج ہمیں یقین آ گیا کہ ہم جن جن کو پکارتے رہے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ پاک فرماتے کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح کافر اللہ کے حکم سے راستہ گم کر بیٹھتے۔ کافر جب اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا، دلائل کو نہیں مانتا، انبیاء علیہ السلام کی منت سماجت کو نہیں مانتا، خیر خواہی کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اللہ گمراہی کے ٹھپے لگا دیتا ہے۔ پھر کافر اسی طرح سیدھے راستے سے دور بھٹک جاتے ہیں۔ فرمایا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم زمین کے اندر ناحق خوشی منایا کرتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور یہ ہے وہ جس پہ تم اکڑ دکھایا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ان دو حالتوں سے باہر نہیں ہے۔ مرح جس کو تمرحون فرمایا، اکڑنا، اور ایک فرح جس کو تفرحون فرمایا، اس کا معنی ہے خوشی منانا۔ مرح جس کا معنی اکڑنا ہے، یہ تو کسی حال میں بھی جائز نہیں، ہر حال میں حرام ہے۔ انسان کسی بھی بات پہ اکڑے، وہ مال پہ اکڑے، وہ دولت پہ اکڑے، وہ حکومت پہ اکڑے، وہ طاقت اور اقتدار پہ اکڑے، وہ اپنے علم پہ اکڑے، کسی بھی بات پہ انسان کا اکڑنا، تکبر کرنا، یہ کسی حال میں بھی جائز نہیں، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ انسان ہے ہی کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کس بات کی اکڑ ہے؟ اور دوسری چیز جو فرح ہے، خوشی، خوشی میں علماء نے لکھا ہے دو چیزیں۔ خوشی اگر تو ہو اللہ کے احکامات کے تحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو وہ خوشی جائز ہے۔ مسرت، خوشی، شادمانی، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، یہ فرح ہے، خوشی ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا۔ بلکہ اللہ پاک نے ایک جگہ خود ارشاد فرمایا کہ اللہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب کسی کو ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرے، وہ خوش ہو جائے، الحمدللہ کہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے رمضان المبارک میں اعمال کی توفیق دی، تراویح، روزے، صدقہ، فطر، سارے اعمال ہوئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور خوشی محسوس کرے کہ ہاں مجھے اللہ نے اس کی توفیق دی، میں ان اعمال پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ خوشی تو حلال ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک خوشی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑنے لگ جاتا ہے اور اپنی شیخیاں بکھارنے لگ جاتا ہے، شو مارنے لگ جاتا ہے۔ ایسی خوشی جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اسی لیے یہاں یہ خوشی کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ بغیر الحق، مرح کے ساتھ یہ لفظ نہیں ہے، فرح کے ساتھ یہ لفظ ہے
کہ ایسی خوشی جو ناحق ہو تو ناحق خوشیاں منانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ قارون کو اہل ایمان نے یہی کہا تھا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسی خوشیاں نہ منا کہ جو اترانے والی خوشیاں، ناز کرنے والی خوشیاں ہوں، کیونکہ اللہ پاک کو اترانے والی اور ناز کرنے والی خوشیاں اللہ کو پسند نہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ چیز سمجھنے کی کہاں تک خوشی کی ہمیں اجازت ہے اور کہاں خوشی ہمارے لیے جائز نہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پہ اسی لیے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کے اندر جو ناحق خوشیاں مناتے اور اکڑتے تھے، آج دیکھو اس کا انجام تمہارے سامنے اب بھگتو اس کو۔ یہ جہنم کے اندر تمہارا مال کہاں ہے، تمہاری دولت کہاں ہے، تمہارا اقتدار کہاں ہے، تمہارے بیج کہاں ہے، تمہارے عہدے کہاں گئے، سب ختم ہو گیا، اور یہاں تم اپنی خوشیوں کو بھول کر آج ان سزاؤں کے اندر مبتلا۔ فرمایا لہذا ادخلوا ابواب جہنم، چلو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، اندر داخل ہو جاؤ، چلو اندر اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہو۔ میرے محترم دوستو، خدا نخواستہ جس کا دنیا سے جانا بغیر توحید کے ہو گیا، اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سفارش دین کے اندر ایک سفارش ہے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، امام الانبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، صحابہ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، لیکن یہ سب سفارش اسی کی کریں گے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے نا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، قرآن میں آتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بعض لوگ اس عقیدے کو سمجھتے نہیں، وہ اس کی غلط تشریح کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایمان والا بھی کسی ایمان والے کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ بات قرآن کریم اور احادیث کے دوسرے دلائل کے خلاف ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کے دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے ایمان والوں کے کام آئیں گے۔ ہاں، خدا نے خواستہ جس کا انتقال بے ایمانی کی حالت میں ہوا، اس کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ ایسا بندہ پھر خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یاد رکھے، بعض ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے، حدیث میں قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان کے لیے خلود نہیں ہے۔ دخول تو ہوگا ان کا جہنم میں، لیکن خلود نہیں۔ اور جو حالت کفر میں دنیا سے گیا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ داخل بھی ہوگا، خلود بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ فرمایا جو جہنم میں چلا گیا اور ہمیشہ وہاں رہا تو فبئس مثوى المتکبرین، ایسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ پھر بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑا خوفناک ٹھکانہ ہے۔ اللہ اس ٹھکانے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم